کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ آوار اجتماع میں آنا ہے، دوسروں کو ساتھ اپنے لانا ہے، سنتوں برا اجتماع ہے یہ دعوت اسلامی کا، دعوت اسلامی زندہ باد زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد زندہ باد، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی۔ ماشاءاللہ یہاں پہ ذکر ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، اس سے بہت چیزیں سیکھنے کی بھی ملتی ہیں۔ ماشاءاللہ اجتماع تو بڑی اچھی لگا ہے، اچھی حصول ہوتا ہے اس میں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ انسانوں کی مسلمانوں کی زندگیاں بدلنے والا اجتماع ہے۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بتاتے ہیں جیسے پہلے ہم کو غسل کے فرائض نہیں معلوم تھے، یہاں پہ آ کے معلوم چلے، وضو کا طریقہ نہیں معلوم تھا، یہاں پہ آ کے پتہ چلا۔ سب سے زیادہ سنت ہے سیکھنے سکھانے کا جدول، سیکھنے سکھانے کا معمول۔ تو یہاں بڑی خوشی محسوس ہوئی ماشاءاللہ سے، ہفتہ وار اجتماع میں ماشاءاللہ سے بہت محبت ہے، بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ دقت انگیز جو ہے نا دعا ہوتی ہے، اس میں دعا میں یہ ہے کہ اللہ پاک سے جو ہے نا بندہ قریب ہوتا ہے، جو گناہ ہوتے ہیں گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور اللہ پاک کی طرف واپس وہ مائل ہو جاتا ہے۔ پچھلی زندگی پر ندامت ہے، افسوس ہے، یہاں کے اللہ سے توبہ کی، آنے والی جو زندگی ہے انشاءاللہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ پریشان ہے بیچارے، ان کو تو یہاں بالکل آنا چاہیے۔ یہاں پہ یہ روحانیت بھی ملتی ہے، دعا بھی ملتی ہے، اور انسان ایسے ماحول میں وابستہ بھی رہتا ہے۔ یہاں پہ تو ہزاروں بندے ہوتے ہیں، اب پتہ نہیں کون اللہ کا ولی ہو، کس کی دعا پہ فرشتہ آمین کہتے ہیں، کس کی دعا قبول ہو جائے۔ لوگوں کا جو سوال ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ بھی پورا کرتا ہے، یہ ہمارا یقین ہے۔ بہت سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں، ہفتہ وار اجتماع کے اندر شرکت کرتے ہیں، ان کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ دعوت اسلامی زندہ باد زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد زندہ باد، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی۔ آج کے دن جیسے پتہ چلا کہ قرضہ نہیں لینا چاہیے جیسی بھی مجبوری ہو، اور قرضہ لے تو مطلب واپسی کر دینا چاہیے، کیونکہ بہت بڑا عذاب ہے اس کا۔ کسی سے غلطی کوتاہی ہو جائے تو مطلب معذرت کر کے اس سے جو ہے نا واپس صلح کر لینی چاہیے، ایسے نہیں کنٹینیوسلی آپ اس کو بس ایک نہ آنا ہے نہ جانا ہے، ایسے نہیں، تھوڑا جھکاؤ پیدا کرنا چاہیے۔ اگر دین کا کام کرنا ہے نا، سب سے اچھا پلیٹ فارم ہفتہ وار اجتماع ہے۔ میں پوری امید رکھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں کہ میری زندگی انشاءاللہ اس اجتماع سے اسلامی ٹریک پر چڑھے گی، اور وہاں جا کے انشاءاللہ اوروں کو بھی تیار کرنا ہے نا جی۔ بہت اچھا لگا، اور میں ہر اجتماع میں آؤں گا انشاءاللہ۔ نیت کرتے ہیں؟ ہاں بالکل نیت کری ہے میں نے۔ اکیلے آئیں گے یا کسی کو لائیں گے؟ میں اور سب کو لے کے آؤں گا، دعوت دوں گا۔ اور دعوت اسلامی ایسا ادارہ ہے کہ مجھے تو بہت اچھا لگا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہوں اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ 1445 ہجری کے رجب شریف کی آج دوسری شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان غریب نواز جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آج کی 2 تاریخ کی نسبت سے مکتبۃ المدینہ کی رسالے ضیاء درود السلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 2، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرا نام اشتیاق احمد اتاری ہے اور میں ضلع جیکما آباد سندھ سے ہوں۔ میرا مرشد کریم کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ نماز تو فرض ہے، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، مسلمان ہیں ہم۔ کوئی اگر نماز نہیں پڑھ سکتا، سستی کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا یا شیطان اس کے اوپر حاوی ہے، اس کا دل بھی چاہ رہا ہے کہ میں نماز 5 وقت پڑھوں، تلاوت کروں، عبادت کروں، لیکن شیطان اسے یہ کرنے نہیں دیتا، تو اس کے بارے میں کوئی وظیفہ بتائیں یا کوئی عمل بتائیں۔ اللہ کریم آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعا بھی فرمائیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ پاک ہم سب کو نمازوں کی توفیق دے اور استقامت میں نصیب فرمائے، عبادت میں دل بھی لگے، اللہ کرے۔ شیطان اور نفس واقعی یعنی کہ حاوی ہیں ہم لوگوں پر، اور عبادت میں دل نہیں لگتا۔ دل لگے نہ لگے، عبادت کرنا چاہیے۔ اب مریض ہوتا ہے، اس کو غذا دی جاتی ہے تو غذا اس کو بھاتی نہیں ہے، بخار آ گیا، منہ کڑوا ہو گیا وغیرہ، تو اسی صورت میں پھر بھی بندہ غذا کھاتا ہے، گھر کے افراد اصرار کر کے اس کو غذا یعنی کھانا کھلاتے ہیں۔ پھر جب اس کا مرض دور ہو جاتا ہے تو وہ کھانا اس کو اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر کھانا نہیں کھائے گا تو پھر اور کمزور پڑ جائے گا اور بیماری مزید زور پکڑ سکتی ہے۔ تو یوں اگر ہم عبادت میں دل نہ لگنے کی وجہ سے عبادتیں چھوڑتے چلے جائیں گے تو پھر تو بالکل یعنی ہم زیرو رہ جائیں گے۔ تو اس سے دل لگے نہ لگے عبادت کرنا چاہیے۔ جس کو عبادت میں لطف آتا ہے اس کا تو اپنا ثواب ہے، لیکن جس کو لطف نہیں آتا لیکن اللہ کی رضا کے لیے پھر بھی اپنے نفس کو مجبور کر کے عبادت کرواتا ہے، نہیں کرنی پڑے گی، نماز پڑھنی پڑے گی، پڑھ نماز، تو اس طرح انشاءاللہ وہ بھی بہت بڑے ثواب کا حقدار بن سکتا ہے۔ تو اس سے ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اچھا، اب دل لگے، شیطان دفاع ہو، اس کے لیے کچھ اوراد ہیں۔ ذہن نصیب کے روزانہ قل هو اللہ احد کی سورت 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں، تو شیطان اور اس کا پورا لشکر بھی کوشش کرے گا تو گناہ نہیں کروا سکے گا۔ یہ دوسری بات ہے کہ بندہ خود اپنی وجہ سے گناہ کرے، یہ بھی کریں عمل ذہن نصیب۔ ایک عمل اور بھی ہے جو اس سے قدر آسان ہے، لیکن یہ کہ قل هو اللہ کے تو اپنے فضائل ہیں، کہ ایک مرتبہ پڑھیں تو 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے، 1/3 قرآن کا، 3 بار پڑھیں تو 1 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ثواب کی نیت سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور مزید یہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 10 بار پڑھ لیجئے، دن رات میں صرف 1 بار پڑھنا ہی ہے، تو آدھا منٹ لگے گا شاید۔ اور اس کا فائدہ یہ کہ جو 10 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو دن میں 10 بار پڑھ لے، دن یا رات کے اندر کسی وقت 10 بار پڑھ لے، اللہ پاک اس کے اوپر ایک فرشتہ محفظ مقرر کر دے گا جو اس کو شیطان سے بچاتا رہے گا۔ کتنا بڑا یعنی کہ یہ کتنا بڑا سپر، کتنی بڑی سپر اور ڈھال ہے شیطان سے بچنے کے لیے۔ لیکن یہ عمل بھی شیطان کرنے نہیں دے گا، یہ بتا دوں آپ کو۔ دونوں عمل اتنے مشکل نہیں ہیں، ہم کو شیطان کرنے نہیں دے گا، سستی دلائے، کیونکہ اگر یہ عمل کرنے میں بندہ استقامت پا لے، روز کرتا رہے تو شیطان کی تو ذرا خیر نہیں ہے، بھاگتے بنے گی اس کو۔ تو یہ 2 عمل میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حاضرین ناظرین، حاضرات ناظرات، سب اگر اس کو اپنی عادت بنا لیں گے، اللہ کرے گا تو کھلی آنکھوں سے اس کا فائدہ دیکھیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے۔ حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، مولا نفس بدکار ہوا ہے،
پیچھے پڑا ہے مولا، ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ سیف الرحمان میاں علی چ بولدا پیاں، امیر اہل سنت دی برگاہ چ میرا معذرت نال سوال ہے، جڑے پہلے لوگ 50 نمازاں پڑھدے ہن، کیا قیامت والے دن انہاں تے ساڈا ہکا حساب کتاب ہو سی؟ جڑے ہن 5 نمازاں ساڈے تے فرض، اس ٹائم 50 نمازاں، تے قیامت والے دن یہ پوچھنا آئی کہ 50 نمازاں تے ساڈا 5 نمازاں لندا پوچھ گچھ اسی طرح ہو سی، 50 نمازاں والا کولی اسی طرح پوچھ گچھ ہو سی نماز دے بارے، تے سارے کولی یہ پوچھ گچھ ہو سی 5 نمازاں دے بارے بھی؟ دعا ہی اپیل ہے، دعا فرما دیاں والدین واسطے ہی۔ اللہ تواڈے والدین دی بے حساب مغفرت فرماوے، بیماریاں دور کرے، ساڈے حق وچ بھی دعاواں قبول ہوں، اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غالباً یہ غلط فہمی ہے کہ 50 نمازیں پچھلی امت پر فرض تھی۔ دراصل واقعہ یہو ہے کہ جڑے ویلے پیارے آقا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو معراج ہوئی تو او دے وقت 50 نمازوں دا تحفہ ملیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کولوں تشریف لائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے پوچھیا کہ کی تحفہ لائے وغیرہ، تو گل ہوئی تو 50 نمازیں ساری امت نو ملی ہیں تحفہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ کیتا کہ 50 نمازیں تھوڑی امت پڑھ نہیں سکے گی، تسی جاؤ بارگاہ الہی وچ بارگاہ الہی میں عرض کرو کہ مجھے کم کر دے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حاضر بارگاہ خداوندی ہوئے، کچھ نمازیں کم ہوئی، واپس تشریف لائے موسیٰ علیہ السلام کو لو، پھر بھیجیا کم کرا لاؤ، تو 5 رہ گئی، 50 دی 5 رہ گئی۔ اور واقعہ مزید بھی ہے، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اللہ دے کلمات جڑا اللہ پاک آکھے تو بدلتا نہیں ہے، تو لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ دے کلمات، اللہ دا قیا، اللہ دی گلاں جڑی ہیں وہ بدلتے نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تھوڑی امت نمازاں 5 پڑھے گی، مگر اینو ثواب 50 نمازاں دا میں دیسا۔ تو اے مفہوم ہے او روایت دا، تو شاید عوام میں یہ مشہور ہوا ہو کہ 50 نمازیں فرض تھیں، تو میں کوئی حدیث مجھے یاد نہیں پہندی کہ میں سنیا ہو یا پڑھیا ہو کہ 50 نمازیں کسی امت نو فرض ہو۔ مفتی صاحب اگر تشریف لا چکے ہیں تو وہ وضاحت کر دیں، اگر ایسا ہوا ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو تصدیق فرما دیں۔ ایسا نہیں ہوا، جیسا جو آپ نے فرمایا اسی کے مطابق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 50 نمازیں کیا 5 نمازیں بھی ان پر فرض نہیں تھیں، 5 نمازوں کا جو مجموعہ پورا حاصل ہوا ہے اسی امت کو حاصل ہوا ہے، کسی اور امت کو 5 نمازوں کا تحفہ بھی نہیں ملا۔ کسی پر 2 نمازیں تھیں تو کوئی 1 نماز پڑھتا تھا، معراج سے پہلے تو صرف قیام اللیل، رات کا جو قیام تھا وہی فرض تھا، تو جیسا آپ نے ارشاد فرمایا اسی کے مطابق ہے۔ میں نے پنجابی تو بہت ٹوٹی بولی ہے، وہ پنجابی اس طرح میں خوش تو ہوتے میرے بولنے سے، تو بہرحال وہ میں معذرت خواہ ہوں، آتی ہی نہیں ہے پنجابی، تھوڑی آتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اس میں ہے یہ کہ جب آپ کسی کو آپ کے سننے والوں کو جب یہ پتا ہو نا کہ یہ مجھے سمجھانے کے لیے با تکلف
میری زبان بول رہے ہیں تو اس میں ہونے والی کمزوریوں کو پسند کیا جاتا ہے کہ نہیں یار یہ وہ نہیں ہے, یہ ہم کو سمجھانے کے لیے کتنا یہ ہوتا ہے, منہ میں درد ہو جاتا ہے بعد ہوگا سوچ کے کہ اس کا کیا ورڈ آئے گا, تو یوں ذہن پر زور پڑتا ہے. برا پتہ کس کا لگتا ہے؟ جو یوں آوے میدان میں کہ میرے سے اچھی کوئی پنجابی یا میرے سے کوئی زبان بولنے والا ہے ہی نہیں, یعنی میں بہت اچھی بولتا ہوں, وہ آوے نا اس کی جو ہاتھ پاؤں ٹانگ توڑتا ہے نا, ایسے کے بارے میں بھی بولتا ہے یار جب تم کو آتی نہیں تو تم بولتے کیوں ہو. کیونکہ مجھے بھی تھوڑا یہ ہے کہ جب میں بولنے کی کوشش کرتا ہوں نا انگلش, تو مجھے وہاں کا اسلام بھائی یہی کہتے ہیں کہ آپ کیونکہ ہم کو سمجھانے کے لیے بول رہے ہوتے ہیں نا, تو ہمیں مطلب جیسے آپ کو نہیں ہے بعض اوقات بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی تو انگلش اسلامی بھائی تو ادھر ادھر کے اسلامی بھائی جب زبان میں بولتے اردو تو آپ کو ان کی اردو اچھی لگتی ہے, آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یار یہ اردو مطلب کہ میری اردو کا کہ یہ ہماری اردو کا کیا حال کر رہے ہیں, آپ کو اچھی لگتی ہے. تو یوں یہ زبان جب ہم ان کی بولتے ہیں نا اس عنوان پر کہ کاش کہ ان کی سمجھ میں آ جائے, ان کی دل جو ہو جائے, تو یہ اس کے اندر ہونے والے معاملات کو پلس لیا جاتا ہے نہ کہ مائنس لیا جاتا ہے. جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے یہ میں سمجھ پایا ہوں. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر یہ میں نے آج جو بات کی ہے پنجابی میں, کبھی کبھی کرتا ہوں اس طرح, اگر یہ سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے مدنی گلدستہ, تو پھر کمنٹس کیسے ہوں گے؟ دونوں طرح پنجابی صاحب بھائی ناراض نہیں ہو جائیں گے؟ نہیں, اصل میں یہ ہمارے پنجابی زبانی ملی تھی تم کو ٹانگ توڑنے کے لیے. نہیں, سلمان مدنی بھی یہاں موجود ہے, یہ بھی میری بات کی تائید کر, اور بھی تائید کریں گے. اپنے اندر کے نا, نہیں اصل میں کامنٹ میں بھی یہ ہوتا ہے, مسکرائیے خوش ہوں گے. اصل میں کامنٹس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سننے والا ہے کون. اب سننے والا ہے یہ کہ جس کو آپ اڑو گے تو ٹیڑھا ہی اڑتا نظر آئے گا, تو اس نے تو جو بولنا ہے اس کے لیے تو سارا وہ فری ہینڈ ہے. لیکن ایک تعداد ہے کہ جو مطلب کہ اس کو پوزیٹیو لیتی ہے, پلس لیتی ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ اس کی بڑی تعداد ہے جو پوزیٹیو پلس لیتی ہے. اب آتے ہیں بیچ میں اس طرح, ابھی بھی آ رہے ہوں گے جب ہم دونوں بات کر رہے ہیں نا, تو بیچ میں یہ آ رہے ہوں گے کہ یہ دیکھو یہ بھی کوئی بات ہوئی, تو ان کو ان کی روح کی غذا ہے اس طرح کی نیگیٹو بات کرنا. تو اللہ پاک ان کی ہدایت ہے, اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے, دعا کرتے ہیں ہم ان کے لیے. آپ تو ابھی ہمارے جو جس سے آپ بولتے ہیں جو پسند کرتے ہیں تو وہ ان کو جواب بھی دے رہے ہوں گے, تو ان کے جواب دینے میں بھی نقصان کا پہلو ہوتا ہے کہ نواب ان کو جواب دیں گے نا ایسے معترضین کو, تو اپنے جب تک سننے سے محروم ہو جائیں گے, تو اس لیے جواب بھی نہیں دینا چاہیے. جو یہ لوگ اپنی بولی بولیں, ہم اپنا کام جاری رکھیں. اب سننے والا اپنا جواب دینا, بعض اہم باتیں ہوتی ہیں جواب دینے کے دوران وہ نکل جاتی ہیں. اپنا جواب دینا ان معترضین کا آکسیجن ہے. اگر آپ جواب نہ دو تو ان کو آکسیجن نہیں ملے گا, تو یہ ان کو گھبراہٹ ہوگی اور یہ چلے جائیں گے, تو یا یہ رہیں گے. یہ میں نے اندازہ لگایا, میں نے خود اندازہ لگایا, بعض مقررین, بعض مطلب اس طرح کے سوشل میڈیا یوزر, یہ شاید ایسی لینگویج یا ایسے الفاظ یا ایسے شوشے یہ ڈھونڈتے ہوتے اور یہ چھوڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کی مذمت کریں. تو بعضوں کو تو پھول کے ہار ڈالو تو خوشی ہوتی ہے, بعضوں کو جوتے کا ہار ڈالو تو اس کو یہ لگتا ہے کہ اب میں کامیاب ہوں. گندے انڈے پھینکو تو بولے بس اب میں کامیاب ہو گیا. تو ان کو جب مقرروں کو یا ایسے اس طرح کے مطلب سوشل میڈیا یوزروں کو جو لگے رہتے ہیں, ان کو جو اس پہ مزہ آتا ہے. تو اس لیے میں نے نوٹ کیا ہے کہ بعضوں کی عادت ہوتی ہے کچھ کا کچھ بول دیں گے, پھر جب شور مچے گا, جوتے پڑیں گے, تو پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ معذرت کر لیں گے, جب پھر یہ الٹا سیدھا بولنا شروع کر دیں گے. یہ مطلب ایسا لگتا ہے مجھے شاید بازوں کی یہ طبیعت ہوتی ہو کہ ان کو مزہ آتا ہوگا, لوگ جب اس کو برا بھلا کہتے ہوں گے, جوتے مارتے ہوں گے, ہڑ دھوت کرتے ہوں گے, تو شاید ان کی غذا یہ ہو. حالانکہ یہ ہونا نہیں چاہیے سا کہ مومن کو, مسلمان کو اپنی عزت سنبھالنی چاہیے, جان بوجھ کر اپنی عزت داؤ پہ لگانی نہیں چاہیے کہ لوگ اس کو برا بلا کے ایسی بات قصدن نہیں بولنی چاہیے. ہاں اگر کوئی خطاً بول گیا, اس کی غلطی ہو گئی, بھول ہو گئی, تب تو بولنے والوں کو جو بولا بولی کرتے ہیں نا الٹا سیدھا, ان کو بھی ایسا نہیں کرنا ہوتا, ان کو نہیں کرنا چاہیے. ان کو اس کو ڈائریکٹ سمجھانا چاہیے کہ آپ نے جو بولا یہ یوں تو یوں, یہ پھر وہ جو جواب دے. یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ, اور اتنا رف ٹاکنگ اس میں ہوتی ہے, یا جو ٹیکسٹ میں بھی اگر کسی کو جواب دیتے ہو اتنا رف
لہجہ رف انداز رف الفاظ ہوتے ہیں بعضوں کے کہ اس طرح اگلا سمجھے گا نہیں، الٹا اس کو ضد چڑھے گی، سمجھ میں یہ آتا ہے۔ تو قرآن کریم میں تو ہمیں احسن انداز میں واضح و نصیحت کرنے کا حکم دیا ہے کہ احسن انداز میں، اچھے انداز میں موعظہ حسنہ ہے نا کرے، مطلب اور گفتگو کرے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ تو یہ نہیں آتا، یہ سوشل میڈیا والوں کو بھی نہیں آتا، اور ایک تعداد ہے کہ مقررین کو بھی نہیں آتا، کئی مقررین کو نہیں آتا، وہ مطلب بس وہ پتہ نہیں کیا کیا انداز لے کر وہ شروع ہو رہے ہوتے ہیں، باہر بولنے والے بعض کچھ طرح طرح کے، یعنی کہ اب یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ بڑے اسٹائل آتے ہیں، کبھی بدن کو اس طرح چھرکاتے ہیں بولنے والے، اور ایسے مطلب اچھل کود وہ بولتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں یا ناطے بڑھتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سے ایک طبقہ جو ہے وہ مطلب ان سے کٹ جاتا ہے، ان کو اس کا پتہ نہیں چلتا، یا ان پر اعتراض ہوتا ہوگا تو یہ بولتے ہوں گے کہ مطلب تو لوگ بولتے رہتے ہیں، اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ نہیں، بعض اوقات اعتراض جاندار شاندار بھی ہوتا ہے، ہماری اصلاح کے پہلو ہوتے ہیں اس میں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ دشمن کی تنقید جو ہوتی ہے نا، دشمن کی تنقید سے اپنی اصلاح کی باتیں لے لی جائیں، کہ دوست اگر تنقید کرے گا بھی تو بہت سنبھل کے کرے گا، دشمن ہوگا تو بے لاگ تبصرہ کرے گا، اور ہمارے جو نقائص، ہماری جو کمی ہے، خامیاں ہیں، وہ بیان کرے گا کھل کے۔ تو اس میں ہمیں اب فائدے کی باتیں لے لینی چاہیے۔ خود ما صفا دع ما قدر، اچھی اچھی باتیں لے لو، اور جو اچھی نہیں ان کو رد کر دو، نکال دو، مت دو۔ تو یہ مطلب ہمارا بھی کاش مزاج ہو، اور سب کو مطلب جو بھی نیکی کی دعوت دینا چاہتے ہیں، اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو ان کو جو قرآنی آیت ابھی ہم نے پڑھی اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ اچھی نصیحت سے، پکی تدبیر سے۔ لیکن یہ ہوتا نہیں ہے، بولنے میں آدمی کو بھان رہتا نہیں ہے، کہاں کہاں گھوم رہے ہوتے ہیں، پھر رہے ہوتے ہیں، اور کیا کیا بولے جا رہے ہوتے ہیں، جس سے لوگ جو سمجھنے کے بجائے مطلب کچھ کا کچھ بات ہو جاتا ہے۔ تو بہت احتیاط، بدن بھی محتاط ہو، الفاظ بھی محتاط ہو۔ بدن بھی بعض اس طرح چرک رہے ہوتے ہیں، ہل رہے ہوتے ہیں، کبھی اچھلتے ہیں، کبھی کودتے ہیں، کبھی زور زور سے ٹیبلوں پہ ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ تو کبھی ٹوپی گر رہی تو کبھی امامہ اچھل رہا ہے سر سے۔ یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، بے خودی میں جو ہو نا وہ الگ بات ہے، کہ ہوش ہی نہیں ہے تو ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے۔ یہ سب کو خیال رکھنا ہے، نعت خوانوں کو بھی کرنا ہے یہ خیال، اور مقرر جو ہوتے ہیں ان کو بھی دھیان رکھنا ہے کہ ہمارا ایک بھی مطلب ہماری طرف سے کوتاہی نہ ہو، جس سے کوئی ایک بندہ بھی ہم سے بدظن ہو کر ہمیں سننا چھوڑ دے، یا ہمارے خلاف بول کر ہم جو حق بیان کر رہے ہوں تو اس کی مخالفت کا کوئی سامان کھڑا ہو۔ یہ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس میں مطلب یہ نہیں کہ اس میں تو بہت سخت الفاظ، یہ جو آڑے ترچھے انداز ہوتے ہیں نا مقرر کے بعد اوقات، تو اس کا بڑا میرے تو بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ وہ اس طرح میں بول دیتا ہوں کہ جیسے وہ شاید اس طرح کا لکھا ہے کہ وہ جیسے وہ اسٹیج پہ ناچ رہے ہوتے ہیں، اس طرح وہ۔ تو انہوں نے خطبے کے انداز پر، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے مبارک انداز پر مطلب غالباً اس کے تحت لکھا ہے۔ تو یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی بیان کی ہے کہ دیکھو بیان میں انگلی سے اشارہ کرے۔ ہم لوگ ہتھیلیوں کے عادی ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن میں